اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ آپ عزت کس کے ہاں چاہتے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ عزت لوگوں سے ملتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ منافقین سے اور کافروں سے کیوں بیٹھتے ہو؟ کافروں سے کیوں بیٹھتے ہو؟ یہودیوں سے کیوں بیٹھتے ہو؟ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، آپ عزت چاہتے ہو؟ عزت وہاں نہیں ملتی، عزت اللہ کے پاس ہے، عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے نبی کے پاس ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو تابعداری کرنے والے ہیں ان کے پاس عزت ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ آگے پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ منافق کہتے کسے ہیں؟ منافق کہتے ہیں نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ادھر کے بعد ادھر، ادھر کے بعد ادھر۔ منافق ہمیشہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق کی جگہ جو ہے نا، منافق کا انجام، وہ آخری جہنم کا طبقہ جو ہے نا، وہ نیچے وہی ان کی جگہ ہوگی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آخری طبقہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، یاد رکھیں۔ اوپر جہنم ہے، پھر نار ہے، پھر حطیم ہے، پھر لظا ہے، پھر سعیر ہے، اور اسی طرح اسفل السافلین ہے، یہ جو جس کے اندر منافق چلے جائیں گے۔ ایک حاویہ ہے۔ یہ جہنم کے طبقات کے نام ہیں، جہنم کے طبقات کے نام، نار ہے، جہنم ہے، حطیم ہے، لظا ہے، سعیر ہے، حاویہ ہے، اور اسفل السافلین ہے۔ اور جو اسفل السافلین ہوگا اس کے اندر منافق چلا جائے گا۔ اور منافق میرے نبی کے زمانے میں بھی تھے، یہ نہیں کہ آج کے زمانے میں ہیں، یہ ہر زمانے میں چلتے آئے۔ میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، میرے نبی کے پیچھے نماز، میرے نبی کے محفل میں بیٹھتے تھے، میرے نبی کی باتیں سنتے تھے، حضور علیہ السلام کے سامنے ایسے تصنع کے طور پہ رویا کرتے تھے۔ لیکن کیا تھا؟ اندر اور تھا، باہر اور تھا۔ اور میرے نبی کا عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار جو ہے نا، وہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ ان کی یہ حالت تھی کہ میرے نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے، میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے عبداللہ، وہ صحابی رسول تھا، ان کا بیٹا عبداللہ، اپنا نام بھی عبداللہ لیکن خود منافق تھا، بیٹا صحابی رسول تھا۔ اس نے ایک دفعہ رسول اللہ کو کہا، یا رسول اللہ، پانی تھوڑا سا جھوٹا کر کے مجھے دے دیں، میں ابا جان کو دے دوں تاکہ وہ صحیح طریقے سے آپ کا تابعدار بنے۔ جب ان کے پاس لے جایا گیا وہ گلاس پانی کا، پیغمبر علیہ السلام کا جھوٹا جب ان کو دیا گیا تو اس کو کہا گیا کہ ابا یہ پی لیں۔ کہتے کیا پی لوں؟ کہتے محمد مصطفیٰ کا جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا پیغمبر کا جھوٹا میں پیوں؟ پیشاب مجھے لا کے دو، میں پیوں گا، لیکن محمد کا جھوٹا نہیں پیوں گا۔ اتنا منافق۔ اور پھر جب مرنے لگا، مرتے وقت پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے اپنے نبی کا جو ہے نا، محمد الرسول اللہ کا کرتا مبارک میرا کفن بنوانا، کرتا مبارک۔ اور اب میرے نبی کا کرتا جس کی شان غلاف کعبہ سے بھی زیادہ ہو، غلاف کعبہ کی کیا شان ہے؟ غلاف کعبہ کی محمد مصطفیٰ کے کرتے کے سامنے کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے جوتے مبارک کی شان بھی اعلیٰ ہے، جو عرش اعظم تک پہنچ رہی ہے، جوتا مبارک۔ تو وہ کرتا مبارک میرے نبی نے اتار کے دے دیا عبداللہ کو، جاؤ عبداللہ اپنے باپ کو پہناؤ۔ میرے نبی کا کرتا اس کا کفن بنا۔ آج ہم بھی کرتے ہیں نا، ہمارے علاقوں کے اندر لوگ کرتے ہیں کہ اچھا بھائی میرا کفن بھی ادھر سے لانا اور زمزم سے دھو کے آنا، کہتے ہیں نا یار وہ مبارک کفن مجھے جو ہے نا پہنوانا۔ حالانکہ یہ کام کے نہیں ہیں، کام کے اعمال ہیں، کام کے اعمال ہیں، کام کے اعمال ہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے قبر اچھی، اعمال برے ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی کا کرتا مبارک ان کا کفن بنا۔ پھر اللہ رب العزت کے نبی ان کے پاس جنازے کے لیے گئے۔ وہ جب مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا۔ حضرت عمر نے ہاتھ سے پکڑا، یا رسول اللہ اتصلی عند ھذا المنافق، آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ یا رسول اللہ
منافق کی نماز، تو میرے نبی نے فرمایا جب تک کہ میرے پاس اللہ کا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک میں کچھ نہیں کر سکتا، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ ایسے میں جبرائیل دوڑتا آیا اور یہ قرآن کی آیت نازل فرمائیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ارے میرے محمد ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ان کی قبر تک نہیں جانا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ کافر ہے، آپ کا بھی منکر ہے اور میں اللہ کا بھی منکر ہے۔ نہیں جا سکتے، نہیں آپ جنازہ پڑھ سکتے، نہیں ان کے لیے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے 70 مرتن 70 مرتبہ بھی استغفار پڑھیں۔ محمد عربی 70 مرتبہ استغفار پڑھیں پھر بھی میں اللہ معاف نہیں کروں گا، کیونکہ منافق ہے، اندر میں گند پڑا ہوا ہے، اندر میں آپ کا انکار پڑا ہوا ہے۔ تو منافقت کبھی بھی نہ کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے منافق کے لیے 4 نشانیاں بتا دی۔ سن لو مسلمانوں، سن لو 4 نشانیاں اگر ہیں ہمارے اندر، اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا اور میرے نبی نے سچ فرمایا، میرے نبی نے جو بھی فرمایا وہ سچ فرمایا۔ فرمایا اذا بعد خلف، وعدہ خلافی کرے گا، اذا تمہیں خان، خیانت کرے گا، جھگڑالو ہوگا، اور حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹی کرے گا۔ اب ہمارے اندر اگر یہ ہے تو پھر بغیر پوچھے میرے نبی نے فتویٰ دے دیا ہے، محمد اسماعیل کہے یا نہ کہے، آپ کہیں یا نہ کہیں منافق، لیکن میرے محمد نے کہہ دیا ہے، بس قدم بات۔ 6 پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پہ تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یاد رکھیں نصارہ اور یہودی، یہ عیسائی اور یہودی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یعنی یہودی کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا عزیر علیہ السلام، نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ تو ان میں سے 3-4 گروہ بن گئے، 5 گروہ، ابھی تو بہت گروہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، بی بی مریم، عیسیٰ اور اللہ، ان تینوں میں سے ایک خدا ہے، ان تینوں میں سے ایک خدا ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان تینوں میں سے اللہ اور مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں، سولی پہ لٹکاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آئے، گھر تو ان کا تھا نہیں، جہاں بیٹھتے تھے ویسے بھی کہیں جہاں بھی بیٹھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ رب العزت نے ولیکن شبیہ لہم، ایک حضرت عیسیٰ کی طرح ایک شخص لایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا دیا، بر رفعہ اللہ، آسمانوں پہ چلے گئے، اللہ رب العزت نے بلا لیا اور اس بندے کو انہوں نے پھانسی دے دی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے پھانسی پہ لگا دیا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بر رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں آسمانوں سے اتر کے آئیں گے، اس زمانے کے اندر حضرت امام مہدی بھی تشریف لائیں گے، اور حضرت امام مہدی جامع مسجد دمشق میں چلے جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ مسجد جامع مسجد دمشق کے ایک گنبد ہوگا، اور اس گنبد پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور حضرت امام مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ ہوگا، مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ، حسنی خاندان میں سے ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے بڑے بیٹے حسن کے خاندان میں سے محمد نامی ہوگا، جن کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، جیسے محمد مصطفیٰ کی والدہ کا نام تھا اسی طرح ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے اندر دجال کے پیچھے جائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور اس زمانے کے اندر دجال صرف 40 دن حکومت چلائے گا، لیکن ایک دن، پہلا دن 40 دن کا 1 سال کا ہوگا، پھر دوسرا دن 6 مہینے کا، تیسرا دن ایسے لگے گا گویا
اتنا بڑا دن لگے گا اور اللہ رب العزت اس کو پورے خزانے دے دے گا، پھر ان میں سے مسلمان بہت کم بچیں گے اور یہ دو آئیں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، 40 سال عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے۔ جو قرآن نے اتنا بتایا کہ بل رفع اللہ، یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں کو زندہ رکھا ہے اور قرب قیامت میں آئیں گے اور زمین پہ بادشاہی کریں گے، لیکن کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھیں گے اور ان کو اولاد ہوگی اور شادی کریں گے، اولاد ہوگی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت قیامت کے مناظر دکھائیں گے۔ سورہ مائدہ یہ وہ صورت ہے، مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، دسترخوان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت غریب نبی، فقیر نبی تھے، بالکل مطلب ان کے پاس نا اتنا مال متاع کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے اور آپ کو سچا تبھی مانیں گے جب آپ ہمیں کھلا دیں، ہمارے دل میں مطمئن ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے تو دسترخوان بچھا دیں، آسمان سے دسترخوان، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اور دنیا کے پہلے اور پچھلے اور بعد والے، آنے والے اور پہلے لوگ سب کے لیے نشانی بنے۔ اللہ رب العزت نے دسترخوان آسمان سے بچھایا، یوں بچھ گیا، ہر قسم کے کھانے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی اور کھا کے رجع ہو گئے۔ ایک دفعہ کھایا، دوسری دفعہ کھایا، تیسری دفعہ کھایا، انہوں نے کھا کے انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی، بتاؤ کون دینے والا ہے؟ ورزقنا وانت خیر الرازقین، ورزقنا وانت خیر الرازقین، وہی اللہ ہے جو ہمیں رزق دینے والا ہے۔ بہرحال مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہے جو سب کچھ دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا، اور اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ بہت کثرت سے آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں نے آپس میں اختلاف کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے فیصلہ فرمایا، قابیل نے نہیں مانا، حابیل نے مانا، قابیل نے نہیں مانا، بالآخر آپس میں اختلاف یہ ہوا کہ شادی پر اختلاف ہوا، جو حرام تھی قابیل پر، قابیل نے کہا یہ میں لیتا ہوں، حابیل نے کہا کہ شریعت میں یہ ہے، ابا کی شریعت میں یہ ہے، اللہ کی شریعت میں یہ ہے کہ یہ مجھے دینی چاہیے، آپ کو یہ حرام ہے تو کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ انہیں بتا دو کہ صدقہ کر دیں۔ تو قابیل نے تھوڑے سے گندم کے دانے لائے اور رکھ دیے، اور حابیل نے بڑا دمبا لایا، اس نے ذبح کر دیا۔ پہلے زمانے میں جو بھی صدقہ ہوتا تھا وہ اٹھا کے پہاڑ پر رکھتے تھے، پہاڑ پر، اور پھر آگ آتی تھی اچک کے لے جاتی تو یہ قبول، اگر اچک کے نہ لے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کے ساری ایسے ہی ہوتی تھی، یعنی مسترد ہوتی تھی۔ تو حضرت حابیل کی وہ قبول ہو گئی اور قابیل کی مسترد ہو گئی۔ اس نے حسد کیا، جیسے آج ہمارے اندر حسد ہے، اس نے کیوں ترقی کی، اس کے پاس پیسے کیوں ہیں، یہ حسین کیوں ہے، یہ طاقتور کیوں ہے، یہ اتنا قریب کیوں ہے، تو اس کو حسد آیا کہ یہ اللہ کو قریب کیوں بنا، یہ آدم علیہ السلام کو قریب کیوں بنا، میں کیوں نہیں بن رہا۔ حسد آیا، اور حسد کرنے کے بعد اس نے لئن بسطت الی قال لاقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ابھی تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا میں تو بھائی تمہارے پاس نہیں آ سکتا، میں تمہیں کبھی بھی قتل نہیں کروں گا۔ بالآخر قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو اب اس کے بعد اس سوچنے پہ مجبور ہوا کہ میں اب کیا کروں، اس کو کہاں کروں؟ تو اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا، غراب عربی میں کوے کو کہتے ہیں، کوے کو بھیجا، اور کوا آیا، اس نے اپنے دوسرے کوے کو کرود کر کے مٹی اور اسی کے اندر دفن کر دیا۔ یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، تو کہنے لگا
کہنے لگا قابیل او ہو مجھے تو اتنی بھی عقل نہیں ہے، وہ کوا دیکھو اپنے کوے کو کیسے دفن کر رہا ہے، میں کہاں کر دوں اس کو؟ تو اسی نے بھی اسی طرح کھڈا کھودا اور اسی کے اندر دفن کر دیا۔ اور قابیل نے سب سے پہلے قتل کر دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ قابیل نے جو قتل کیا تھا اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے انہی میں سے حصہ انہی کو ملتا رہے گا، حصہ ضرور گناہ کا ملے گا اس کو، اس لیے کہ ابتدا اس نے کی ہے۔ جو آدمی اچھائی کی ابتدا کرتا ہے، جتنے بھی لوگ کرنے والے ہوتے ہیں اچھائی کا حصہ اسی کو ملے گا، اگر برائی کرے گا تو برائی کا حصہ انہی کو ملے گا۔ قابیل نے قتل کیا تو قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے انہی کو حصہ ملے گا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو آدمی کسی کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اسی کو اتنا ثواب دے دیتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ چھوڑا اور پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے شراب اور جوا اور ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جوا یہ جو ہم لوگ یہ جو سنا ہے نا، آج بھی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا یہ جو موبائل پہ گیم کھیلا جاتا ہے بالکل حرام ہے، یہی جوا ہے نا۔ جوا کیسے کہتے ہیں؟ بغیر محنت کے آ جائے اسے جوا کہا جاتا ہے۔ محنت کون سی کر رہا ہے آدمی؟ بٹن لگایا 1 لاکھ روپے آ گیا، یہ کون سی بھائی محنت ہے تمہاری؟ کہتا ہے میرا شعور ہے۔ وہ شعور تمہارے باپ کا ہے؟ یہ ایسے ہی اپنی مرضی ہے۔ یہ جوا اسے کہتے ہیں بھائی، جوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اس لیے حرام کر دیا۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے قسم کے بارے میں بتایا کہ ایک آدمی قسم کرتا ہے، اٹھاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، یہ ایک رواج ہے۔ کچھ لوگ قسم اٹھاتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اتنے پیسے چوری کیے ہیں میرے، اگلا آدمی قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں پیسے اٹھائے، اگر یہ بات سچی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں سچی تو پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ شریعت کہتی ہے قسم کو توڑے گا اور وہ ادا کرے گا۔ اور قسم کیا ہوگی؟ قسم توڑنا کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور ان کو کپڑے پہنا دے، یا ایک آدمی آزاد کر دے، یا 3 روزے رکھے، ان کا قسم ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے میں فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں یار پاگل تو نہیں ہے، باپ کے گھر کیوں نہیں جا رہا؟ اگر وہ جائے گا تو 3 روزے رکھے اور پھر چلا جائے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے۔